بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عزیز کا سوال تھا، نام یاد نہیں رہا، کہ شادی شدہ خواتین کا لچہ پہننا کیسا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیے کہ عورتیں جو زیور پہنتی ہیں وہ دو طرح کے زیور ہیں۔ ایک زیور وہ ہے جو زینت کے لیے پہنتی ہیں، ایک زیور وہ ہے جو عقیدت میں پہنتی ہیں۔ زینت کے لیے جو زیور پہنتی ہیں جس میں خوبصورت بننا مقصود رہتا ہے، جو عورتیں پہلے سے خوبصورت ہوتی ہیں ان کے لیے زیور کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ اگر پہنتی ہیں تو پھر سونے پر سہاگا ہے۔ زیور تو عورت کی زینت ہے ہی اور اس کے لیے اچھی چیز ہے، جسے اللہ نے دی ہے اسے پہننا بھی چاہیے، لیکن عورتیں پہنتی کم ہیں، وہ الماریوں میں سجاتی زیادہ ہیں، اور اگر پہنتی بھی ہیں تو شوہر کے لیے نہیں پہنتی ہیں، باہر والوں کے لیے پہنتی ہیں، اور جب پہنیں گی تو شوہر کو بول دیں گی باہر والوں کے ساتھ تم بھی دیکھ لینا۔ شوہر کے لیے مستقل سجنا سورنا نہیں ہوتا ہے۔ خیر، تو زینت کے لیے جو زیور پہنے جاتے ہیں اس کی تو بالکل اجازت ہے، گنجائش ہے۔ عقیدت میں جو زیور پہنے جاتے ہیں، عقیدت کا مطلب ہے کہ ان کا عقیدہ یہ رہتا ہے کہ میں وہ زیور پہنوں گی تو ایسا ہوگا، نہیں پہنوں گی تو ایسا ہو جائے گا۔ جیسے بعض غیر مسلم بہنوں کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ منگل سوتر جو پہنتی ہیں وہ اگر پہنی رہیں گی تو گویا کہ ان کا شوہر باحیات ہے، زندہ ہے۔ شوہر کی زندگی میں اگر کوئی اس کا منگل سوتر چھین لے یا کھینچ لے گلے سے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس کا شوہر جیتے جی مر گیا ہے، یعنی اس میں ودوا ہو جانے کا انہیں ایک طرح کا نحوست والا گمان پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ گلے سے اتر جائے گا تو شوہر کسی حادثے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ اس طرح بنا کر جو منگل سوتر پہنا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں چونکہ شرک کا پہلو پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو لچہ پہنا جاتا ہے، یہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ غیر مسلم برادریوں سے آئی ہوئی رسم ہے کہ اس طرح کا جو لچہ پہنتی ہیں ان کے متعلق یہ تصور ہے کہ یہ عورت شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر ہے، اور یہ اگر نہیں پہنتی ہیں تو پھر اس عورت کے شادی شدہ ہونے کی کوئی خاص علامت نہیں رہے گی۔ اگر وہ گلے سے نکل جاتا ہے تو پھر اس صورت میں شوہر کی نحوست سے، یعنی اس کی حادثے سے متعلق کوئی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہو، تو اس صورت میں لچہ پہننا ہندوانہ رسم ہونے کی وجہ سے اور اس میں ایک طرح کا شرکیہ عقیدہ پایا جاتا ہونے کی وجہ سے پہننا درست نہیں رہے گا اور ایک طرح کا تشبہ بھی لازم آئے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب مرور زمانہ گزرتے گزرتے زیورات میں ایسی تبدیلی آ گئی کہ دسیوں عورتیں ایسی مل جائیں گی آپ کو مارکیٹ میں کہ جو لچہ پہنتی ہی نہیں ہیں، جن کے نزدیک لچے کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، بلکہ اس سے دو چار ہاتھ آگے بڑھ کر لچے کو بھی ایسا بہترین زیور بنا دیے ہیں کہ اس میں لچہ دکھتا ہی نہیں ہے، سب کچھ اچھا دکھتا ہے۔ وہ یعنی اس میں بہت زیور ہی زیور نظر آتا ہے، وہ کالے دانے کہاں پر چلے گئے وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ ہاں، اگر اب بھی کسی خاتون کے دماغ میں یہ بات ہو کہ وہ کالی ماتا کا زیور ہے جس میں کالی پوت چڑھا کر پہنا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی عقیدہ گھڑ لیا گیا ہو تو پھر اس صورت میں پہننا جائز نہیں ہوگا، گناہ کی بات ہوگی۔ اور اگر عقیدے سے خالی ہوں تو بہتر ہے کہ تشبہ لازم نہ آئے، اور اگر تشبہ کا مسئلہ نہیں رہا، اب کوئی پہنتا کوئی نہیں پہنتا ہے، اب وہ بھی ایک طرح کا زینت والا زیور بن گیا ہے تو پھر اس صورت میں پہننے کی اجازت رہے گی، چونکہ یہ عرف پر اس کا مدار رہے گا کہ کون سے سماج کے اور کس طبقے کے لوگ کیا عقیدہ رکھ کر پہنتے ہیں۔ بعض علاقوں میں لچہ کیا چیز ہوتی ہے جانتے نہیں ہیں، اور بعض علاقوں میں لچے کو ایسے بنا دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ لچہ ہے یا بچہ ہے یا کیا ہے، اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں عرف پر اس کا مدار رکھا جائے گا کہ وہاں کے جو علماء ہیں، مفتیان اکرام ہیں اس علاقے کے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ بھئی اس علاقے کی عورتوں کا دماغ کیسا ہے، وہ کیا سوچتی ہیں، لچے سے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے۔ تو بہتر ہے کہ اپنے علاقے کے علماء سے اس مسئلے کی تحقیق کی جائے۔ اگر عقیدے کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق ہو تو پھر اسے نہیں پہننا چاہیے، عقیدے سے ہٹ کر وہ بھی ایک زیور کی حیثیت ہو تو پھر پہننے کی گنجائش رہے گی۔